السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا جی، کل سسٹر مریم بتا دی تھی کہ آپ لوگوں نے لیکچر 2 کمپلیٹ کر لیا تھا، اور میرا فل ارادہ تھا کہ اپنی میں چھاپا مار ٹیم کی طرح آ کے خوب سارے سوالات کروں گی آپ لوگوں سے، لیکن جو ہے وہ کل کافی زیادہ سوال جواب ہو گئے تھے نا، کیونکہ سیشن اینڈ ہو گیا تھا میرے خیال سے 5 منٹ پہلے ہی. لیکچر نمبر 2 مطلب اینڈ ہو گیا تھا، تو آپ لوگوں نے آخری اس میں ڈسکشن کر لیا تھا نا کافی سارا، تو میرے خیال سے وہ پھر مور دین انف ہے. تو لیکچر 3 پھر ہم جو ہے اسٹارٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اپنا نوٹ بک، پین، پینسل سب کچھ تیار رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ضرور نوٹ کریں اور الفاظ معنی بھی ضرور نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اسٹارٹ کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. عربی زبان میں کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کتاب بک کو کہتے ہیں، یعنی کتاب سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے. میں آپ کو اسی کتاب کے حوالے سے ایک اور کتاب سے متعارف کرانا چاہتا ہوں. آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید وہ قرآن مجید ہے، لیکن نہیں، یہ ایک اور کتاب ہے جسے میں یہ کہوں گا کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ہے، جسے ہم کتاب زندگی کہہ سکتے ہیں. کتاب زندگی جو ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر آتھر میں آپ ہم خود ہیں. ہم ہی اس کتاب کو لکھ رہے ہیں. کوئی 15 سال سے لکھ رہا ہے، کوئی 16 سال سے لکھ رہا ہے، کوئی 20 سال سے لکھ رہا ہے، کسی کو 40 سال ہو گئے ہوں گے لکھتے ہوئے. لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر آتھر ہم خود ہیں، اور کسی کو جرت نہیں ہے کہ ہماری اس کتاب میں اپنی مرضی سے کچھ لکھ دے. ایک صفحہ ہم روزانہ لکھتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں، پھر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جب دن گزرتا ہے اسے پلٹ دیتے ہیں، پھر اگلے صفحے کی طرف آ جاتے ہیں. اور ایک دن ایسا ہوگا جب ہم آخری صفحہ لکھ رہے ہوں گے اس کتاب کا، اور اس دن ہماری آنکھ بند ہوتے ہی یہ کتاب بھی ہمارے ساتھ بند کر دی جائے گی، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی کتاب ہمارے ہاتھ میں تھمائے گا اور کہے گا کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. یعنی یہ وہ کتاب زندگی جسے ہمارے اعمال نامے کے طور پہ ہمیں پکڑایا جائے گا. اور اعمال نامہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ کارڈ بھی اعمال نامہ ہی ہوتا ہے جی. بچہ فیل یا پاس ہونے کے بعد اپنا اعمال نامہ ہی پیش کرتا ہے نا، کہ جی یہ ہے میرا اعمال نامہ. کتاب جو ہم لکھ رہے ہیں خود، یہ ہمارے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی. ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہماری حیثیت اس دنیا کی زندگی میں کیا ہے. اس کے لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی کو سمجھنا پڑتا ہے کہ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے. ایسے ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی دارالامتحان ہے. گویا ہم سب اس دارالامتحان میں رہتے ہیں. تو ہم سب کیا ہوئے؟ ہم سب طالب علم ہوئے. کمرہ امتحان میں کون آتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہی آتا ہے نا. تو ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، اور اسٹوڈنٹس ایک سلیبس کے تحت محنت کرتے ہیں، اور اسی میں سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں بھی ایک سلیبس دے دیا گیا زندگی گزارنے کے لیے، اسی کے مطابق ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک چیز اور جڑی ہوتی ہے، اور وہ ہے نتیجے کا دن، ریزلٹ ڈے. ریزلٹ ڈے وہ دن ہوتا ہے جس دن ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اور قیامت کا دن وہی ریزلٹ ڈے ہے. ہم سب اس دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں جو سلیبس دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم محنت کر رہے ہیں. روز ہمیں کوئی نہ کوئی امتحان جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ریزلٹ اناؤنس ہوگا. اور یہ آپ جانتے ہیں بات اچھی طرح کہ ریزلٹ ڈے کو 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک وہ جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو فیل ہونے والے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے.
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ جو فیل ہونے والے طلبہ ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پاس نہیں ہونا، پاس ہونے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے محنت کی تھی، ہم نے پاس ہونا ہے۔ یہ جو دو مقام آتے ہیں سورۃ الحاقہ اور سورۃ الانشقاق، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو ریزلٹ کارڈ ہے نا، ریزلٹ ڈے کو پاس ہونے والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اعزاز کے ساتھ، اور فیل ہونے والے کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لہذا سورۃ الانشقاق میں ذکر کیا گیا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے اس کا ریزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا، اس کا آسان حساب ہوگا، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی غلطیوں کو اگنور کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا بھی آسان حساب لینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے گی، نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، غلطیوں کو اگنور کیا جائے گا، اور اسے پاس کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا بھی آسان حساب لے، کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ پاس ہونے کی خوشی کو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے؟ اپنی فیملی کے ساتھ۔ لہذا وہاں پر ذکر کیا گیا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ یہی بات سورۃ الحاقہ میں بیان کی گئی کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جیسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ سب کو دکھاتا پھرے گا خوشی سے کہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، میں پاس ہو گیا۔ بالکل اس بچے کی طرح جب بچہ پاس ہوتا ہے تو گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے وہ اپنا رزلٹ کارڈ لے کے اس کے آگے آ جاتا ہے اور اسے اپنا رزلٹ کارڈ دکھاتا ہے کہ یہ میرا رزلٹ ہے۔ اور کیا کہے گا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا رزلٹ مل کر ہی رہے گا۔ پھر آگے اس کا انعام ذکر کیا گیا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ من چاہی زندگی میں ہوگا کہاں؟ فی جنت عالیہ، ایک بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس میں شاخیں جو ہیں پھلوں کی وہ جھکی ہوئی ہوں گی، اور اسے کہا جائے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کر کر آئے ہو۔ تو یہ کامیاب ہونے والے طالب علم کا حال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا دو مقامات پر۔ اس کے برعکس وہ طالب علم بھی ہوں گے جو فیل ہونے والے ہوں گے، اور جب طالب علم کو بتا دیا جائے گا کہ اگر پاس ہوں گے آپ تو آپ کو رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اگر فیل ہوں گے تو بائیں ہاتھ میں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، تو جس نے فیل ہونا ہے مجھے بتائیے اپنا بائیں ہاتھ کبھی بھی وہ آگے رکھے گا؟ وہ اپنا بائیں ہاتھ پیچھے ہی رکھے گا کہ شاید ہاتھ نظر نہ آئے تو مجھے رزلٹ کارڈ نہ ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشقاق میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ موت کو پکارے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، ہلاکت کو پکارے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ میں تو مارا گیا۔ اور یہی بات سورۃ الحاقہ میں بیان کی کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے میرا رزلٹ کارڈ دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش مجھے اپنے مارکس پتہ ہی نہ ہوتے۔ اب یہ وہ خواہشات ہیں جو ایک ناکام طالب علم کی ہوتی ہیں کہ کاش آج رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہوتا، کاش میرا پیپر ہی گم ہو جاتا، کاش کوئی ریکارڈ روم کو ہی آگ لگ جاتی۔ تو یہ ساری وہ خواہشات ہیں۔ اب مجھے بتائیے دو مقامات قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ ہمارا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ نے کتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سورۃ الانشقاق بھی پڑھی ہوگی، اکثر نماز میں بھی سنتے ہیں آپ، سورۃ الحاقہ بھی پڑھی ہوگی، لیکن آپ ان دونوں مقامات پہ کبھی رکے نہیں رکے۔ کیوں نہیں رکے؟ اس لیے
کہ آپ کا ہی ذکر ہے لیکن ایسی زبان میں ہے جو زبان آپ کی نہیں ہے، لہذا آپ اس کو پڑھ کر گزر گئے، حالانکہ وہ آپ کا ہی ذکر تھا۔ اگر آپ کو سمجھ آتا تو آپ وہاں رکتے اور دیکھتے، چیک کرتے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنا رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں لینے والے کام کر رہا ہوں یا بائیں ہاتھ میں لینے والے کام کر رہا ہوں۔ تو یہ اپنا ذکر سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے اس کو، اور ہمیں قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ کل ہم نے لسان القرآن کورس کا باقاعدہ آغاز کر دیا الحمدللہ۔ ہم نے الف بے سے شروع کیا تھا۔ الف بے جو ہوتی ہے وہ عربی زبان میں حروف الہجا کہلاتی ہے، اور عربی میں انہیں الف بے نہیں کہا جاتا بلکہ الف با کہا جاتا ہے۔ اس کا اصول میں نے بتا دیا تھا کہ وہ تمام حروف اردو کے حروف تہجی جن کے آخر میں اے آتا ہے اسے آپ نے عربی میں آ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رے کو را پڑھنا ہے، فے کو فا پڑھنا ہے، ہے کو ہا پڑھنا ہے، اور باقی جو اے کے ساتھ نہیں ہے ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں۔ مثلا جیم کو جیم ہی پڑھنا ہے، کاف کو کاف ہی پڑھنا ہے، لام کو لام ہی پڑھنا ہے۔ حروف الہجا کی کل تعداد 28 تھی، ہم نے دیکھا اکثر علماء کے نزدیک 28 ہے، کچھ نے حمزہ کو بھی شامل کر کے 29 بنا دیا، لیکن 28 والے کہتے ہیں کہ حمزہ الگ سے حرف نہیں ہے، الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے جب الف پر 3 حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے، اور حرکتیں 3 ہی ہیں بنیادی، زیر زبر اور پیش۔ زیر حرف کے نیچے لگتی ہے، زبر اور پیش اوپر لگتی ہے۔ 3 حرکتیں ہیں اور حرکت کا اپوزٹ سکون ہوتا ہے، لہذا علامت سکون یا علامت جزم جو ہے یہ بھی اگر الف پر آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو گویا الف اور حمزہ کا فرق آپ نے سمجھ لیا کہ وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو یا آغاز کیا کٹ رہی ہے؟ سب کے پاس کٹ رہی ہے؟ ایک پارٹیسپینٹ کا میسج آیا ہے۔ نہیں، کلیئر ہے ماشاءاللہ۔ اچھا صحیح ہے، تو آپ ریکنیکٹ کریے گا سسٹر پلیز۔ چلے پر 3 حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے، اور حرکتیں 3 ہی ہیں بنیادی، زیر زبر اور پیش۔ زیر حرف کے نیچے لگتی ہے، زبر اور پیش اوپر لگتی ہے۔ 3 حرکتیں ہیں اور حرکت کا اپوزٹ سکون ہوتا ہے، لہذا علامت سکون یا علامت جزم جو ہے یہ بھی اگر الف پر آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو گویا الف اور حمزہ کا فرق آپ نے سمجھ لیا کہ وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو یا علامت سکون ہو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہوگا، اور بغیر حرکت یا سکون کی علامت کے الف کہلائے گا۔ حروف و حرکات و علامات کے ملنے سے لفظ ہم نے دیکھا بنے۔ لفظ 2 طرح کے تھے، با معنی، بے معنی۔ بے معنی کو ہم نے سلیبس سے آؤٹ کر دیا، با معنی کو پڑھنا شروع کیا، اور ہمارے سامنے بات یہ آئی کہ با معنی لفظ کو گرامر میں کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ جو ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ گویا قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے کلمہ ہے، اور کلمہ کی کسی نہ کسی ایک قسم میں داخل ہے، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ مثلا آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی تو الحمد آپ کے سامنے لفظ آیا تو الحمد یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر لفظ کو ہم دیکھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کورس کے اختتام پر اس قابل ہوں گے کہ آپ قرآن مجید سے کم از کم اسماء، افعال اور حروف کو الگ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم میں بے معنی لفظ ہے کوئی؟ ایک کا کوئی مثال ملتی ہے بے معنی لفظ کی؟ نہیں، قرآن پاک میں کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب سارے با معنی ہیں، اور با معنی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ با معنی، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے سلیبس میں مین 3 چیزیں یہ پڑھنی ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور اگر ہم یہ 3 اچھی طرح پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جملہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے، اور پھر جملے کی 2 اقسام پڑھ کے انشاءاللہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھ میں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے لیے 3 شرطیں میں نے رکھی تھی، وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر آپ شرائط پوری نہیں کرتے
تو پھر یہ جو ریزلٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ ممکن نہیں ہوں گے. شرط نمبر 1 ریگولیرٹی، شرط نمبر 2 پنکچویلٹی، اور شرط نمبر 3 ہاں جی اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. جو پڑھا ہے جو آپ کے پاس ہے وہ ذکر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا عبداللہ؟ اب ہم اسم کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. جی آج آپ انشاءاللہ تعالی عربی میں دیکھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں. کلمہ کی قسم ہے اسم. اگر میں آپ سے پوچھوں جی اسم کی انگریزی کیا ہوگی آپ کے خیال میں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ناؤن. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اسم کی انگریزی ناؤن نہیں ہوگی، اسم کی انگریزی اسم ہی ہوگی. اس لیے کہ ناؤن جو ہے وہ اسم میں داخل ہے. بات سمجھ میں آگے؟ اگر آپ اسم کو ناؤن کہہ دیتے ہیں نا تو پھر بس وہ ناؤن ہی آپ کے ذہن میں ہوگا، جبکہ ہم اسم میں پروناؤن کو بھی شامل کریں گے. فالو کر رہے ہیں نا؟ یعنی اسم کو آپ نے اسم ہی کہنا ہے، عربی میں آپ نے ناؤن نہیں کہنا ہے اسے. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو آپ ورس نہ کہیں، ایسے ہے نا؟ ورس نہ کہیں، اس کی آیت کو آیت ہی کہیں کہ وہ ایک آیت ہے. اوکے جی؟ تو اسی طرح کلمہ کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے اسم. اردو میں بھی اسم ہے، عربی میں بھی اسم ہے، فارسی میں بھی اسم ہے، اور انگریزی میں بھی اسم ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اسم از اکول ٹو ناؤن، نو. ہاں کچھ چیزیں ہمیں ہیلپ کریں گی. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گے. اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں اسم کے معنی ہے نام. میں نے آپ سے پوچھا آپ کا اسم محمد ثاقب. ٹھیک ہے، میں نے کہا جی آپ کا اسم، انہوں نے کہا محمد ثاقب، تو گویا انہوں نے اپنا نام بتا دیا. تو اسم کے معنی ہے نام، تو یہ اس کے لغوی معنی ہے. اسم کے لفظی معنی کیا ہے؟ نام. اب ہم دیکھیں گے کہ عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہوگا. اسم کس کس کا نام ہوگا. تو پہلی کیٹیگری ہے اسم نام ہوگا کسی شخص کا. ہر شخص کا نام جو ہے وہ اسم کنسیڈر کیا جائے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں اسم میں کیا کیا آ سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ اسم کو ہم نے پہچاننا ہے. عربی زبان میں کسی شخص کا نام ہوگا تو وہ اسم ہوگا. آپ سب کا نام اسم ہے. ثاقب اسم ہے، عبداللہ اسم ہے، صحیح، عبد الرحمن اسم ہے. ہم دو اسم جو ہے وہ یاد رکھیں گے جو ہماری پوری کلاس میں ہماری ہیلپ کریں گے. ایک ہے جی زید، ٹھیک، یہ ہمارا ریگولر اسٹوڈنٹ ہوگا انشاءاللہ. اینڈ تک آپ چھٹی کر لیں گے، یہ چھٹی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو زید اس کی ایک ایگزامپل ہوگی، اور ایک فیمیل رکھ لیتے ہیں مریم. تو اسم جو ہے یہ شخص کا نام ہوگا. اسم اور کس کا نام ہو سکتا ہے؟ اسم نام ہو سکتا ہے کسی چیز کا. ہر چیز کا نام اسم کنسیڈر کیا جائے گا. مثلا کتاب، صحیح، یہ اسم ہے. قلم عربی کا لفظ ہے، اسم ہے. مزہ کی بات، کرسی عربی کا لفظ ہے اور اسم ہے. کرسی کو عربی میں کرسی کہتے ہیں. اس میں اور کون کون سے نام آئیں گے؟ اس میں نام آ سکتا ہے جگہ کا. جگہ کا، ہر جگہ کا ایک نام ہوتا ہے. مثلا گھر ایک جگہ ہے نا، تو عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں بیت. بیت. مسجد ایک جگہ ہے،
عربی میں مسجد کو مسجد کہتے ہیں. مکہ ایک جگہ ہے تو یہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا. تو یہ تین تو وہ چیزیں تھیں جو آپ بچپن میں کھیلتے آئے ہیں, نام, چیز, جگہ, شہر. صحیح. تو یہاں تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں جی یہ جو اسم ہے یہ کسی شخص کا نام ہے, کسی چیز کا نام ہے, کسی جگہ کا نام ہے. اب ہم مزید اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا ایڈ ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک اور چوتھا نام بھی شامل ہوگا اور وہ ہوگا جی کام کا نام. کام کا نام, یہ چار جو ہیں نام ہے, ذہن میں رکھیے گا. شخص کا نام, آپ کا نام ہے ایک. چیز کا نام, یہ ایک چیز ہے, اس کا نام ہے. جگہ کا نام, یہ ایک جگہ ہے, اس کا ایک نام ہے. ایک ہے کام کا نام. آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ پڑھ رہے ہیں نا. تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ پڑھنا. یہ پڑھنا کام کا نام ہے نا. میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا ہوں. تو میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نام کیا ہے؟ پڑھانا. آپ یہ کام کس حالت میں کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر. تو بیٹھنا بھی ایک کام ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں کھڑے ہو کر, تو کھڑا ہونا بھی ایک کام ہے. تو اردو میں جتنے بھی نانا والے ہیں نا, آنا, جانا, یہ کام نہیں ہے, کام ہی ہے. کھانا چھوٹا کام ہے. پینا, سونا, جاگنا, یہ سب کاموں کے نام ہیں. آپ کے ذہن میں ہوگا شاید یہ تو فیل ہوتے ہیں. اس کے لیے تیسری شرط دوبارہ پڑھ لیجئے گا. صحیح ہے نا. تیسری شرط کون سی ہے؟ ہاں. تو عربی زبان میں کام کا نام جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. مثلا عربی میں ایک کام کرتے ہیں انفاق. انفاق کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو. انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا, تو عربی کا لفظ ہے. عربی زبان میں ایک کام کا نام ہے ضرب. ضرب کے معنی ہے مارنا. طالب علم کو لازمی یہ یاد رہنا چاہیے. ہماری گڑبڑیں بس اس وقت سے ہوئی ہیں جب سے ضرب نکلی ہے. تو یہ کام کے نام ہے جی. اچھا جی, اس میں ایک تو چیز آ گئی نام, اور نام کس کس کے؟ شخص کا, چیز کا, جگہ کا, کام کا. یہ بتائیں سب کو یہ والا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ نمبر 4 پوائنٹ, کام کا نام جو ہے یہ فیل نہیں ہوگا, یہ جی اسم ہی بالکل. کنسیڈر ہوگا. جی کوئی بھی الحمد پارٹیسپینٹ یہاں پر اگر پھنس رہا ہے یا کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ تو فیل ہوتا ہے, یہ کیسے اسم ہوا, یا کوئی بھی ایسی بات ذہن میں آ رہی ہے تو پلیز اس کو بتائیے تاکہ اس کو مزید کلیئر کر دیا جائے. یہ سر نے شروع میں ہی کلیئر کر دیا تھا نا, جو ہمارا پہلا والا ہے سب کچھ, وہ سب کچھ نہیں, وہ اسے ہمیں نہیں ذہن میں لانا, ہمیں یہ قرآن کے حساب سے پڑھنا ہے. عربی میں جس طرح سے لیا جاتا ہے نا چیزوں کو. عربی میں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا سب کو. اور سب چلے آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کام کا نام بھی اسم ہے. اس میں جو دوسری چیز استعمال ہوگی نا وہ ہوگی جی ضمائر, یعنی پروناؤنس. آ رہی ہے نا بات سمجھ؟ اگر آپ اسم کو صرف ناؤن کہیں گے نا تو پھر آپ پروناؤنس نہیں ڈال سکتے اس میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انگلش میں ناؤن الگ کیٹیگری ہے, پروناؤن الگ کیٹیگری ہے, ایسے ہے نا. لیکن عربی میں ناؤن بھی اس میں شامل ہے, پروناؤن بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میں آپ کو پروناؤنس نہیں پڑھا رہا, صرف چند پروناؤن کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا, تو میں کو عربی میں کہتے ہیں انا. یہ میں انا ہی نہیں ہوتی, انا میں ہی ہوتی ہے نا. تو انا جو ہے یہ میں. اوکے جی. پھر عربی زبان میں ہاذا, یہ بھی ایک پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے.
اسی طرح عربی زبان میں ایک اور پروناؤن آپ کو ملے گا الذی. اس کے معنی ہوتے ہیں جو. کلیئر؟ جو. تو یہ پروناؤنس کی 3 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب پروناؤنس پڑھیں گے تفصیل سے تو ایک ایک چیز آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں گا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو اسم کو ہم پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. اس میں ایک تو آگے ناؤنس. ناؤنس نام کس کس کے؟ شخص، چیز، جگہ، کام. اس میں آگے پروناؤنس. ٹھیک ہے؟ وہ پرسنل پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے کنجنکٹیو پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں ایک ایک پروناؤن کی میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس میں اور کیا کیا شامل ہوگا تو نوٹ کر لیں. اس میں تیسری چیز شامل ہوگی صفات، جسے آپ انگریزی میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں. اب انگلش میں آپ ایڈجیکٹو الگ سے پڑھتے ہیں ایسے ہی نا، لیکن عربی میں ایڈجیکٹو جو ہے یہ بھی اسم ہی شمار کیا جاتا ہے. ایڈجیکٹو کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا. ٹھیک؟ مثلا میں زید کی اچھائی بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں زید بہت صالح ہے. تو صالح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی نیک کے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جی زید جمیل ہے. اب آپ نے پریشانی ہونا کہ زید تو زید ہے، زید جمیل کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جمیل کے معنی خوبصورت کیا ہے. تو ہمیں یہ چیز بہت تنگ کرے گی، ہم نے اپنے نام بھی جو ہے نا صفاتی نام رکھے ہوئے ہیں. صحیح. عرب کے ہاں محمد جمیل نہیں ہوتا. تو صالح، جمیل، اوکے، یہ عام صفات ہیں آپ کی. اچھا، صفات میں بہت ڈیٹیل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سارا کچھ پتا ہونا چاہیے صفات میں. آپ عام طور پہ صفات ہی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن صفات میں اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. صفات میں کلرز بھی آ جاتے ہیں. مثلا بلیک کو عربی میں کہتے ہیں اسود. حجر اسود ہے نا، اسود بلیک. تو ایک کلر بھی صفات میں آتا ہے، کلر بھی ایڈجیکٹو میں آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. سرخ کو کہتے ہیں احمر، ہلال احمر. ٹھیک ہے؟ تو یہ کلر بھی صفات میں آتے ہیں. اب ہم نے دیکھا تھا ناؤن میں کیا کیا آتے ہیں، 4 چیزیں آ گئی. اب ہم صفات میں دیکھ رہے ہیں کہ صفات میں اور کیا کیا آ سکتا ہے. صفات میں ایک تو سمپل صفت کا جو کنسپٹ ہے آپ کا، اچھائی یا برائی. کلرز بھی صفات ہی ہوتی ہیں، کلرز بھی صفات میں آئیں گے. اوکے. اچھا، صفات میں اور کیا کیا آ سکتے ہیں؟ صفات میں اکبر آئے گا جی، اکبر. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں بھی کیا ہے. صفات میں اصغر بھی آئے گا. یہ جو اکبر اور اصغر ہے نا، یہ بھائی لگ رہے ہیں نا دونوں. تو یہ جو اکبر اور اصغر ہیں، یہ اصل میں صفات میں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، مجھے بتائیے، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں آپ، مجھے بتائیے کہ جو بگ ہے، بگ ایک ایڈجیکٹو ہے نا. بگ، بگ کے کیا معنی ہے؟ بڑا. بگ کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بگر. بگر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمپیئر کریں دو کا تو ہم کہیں گے ہی از بگر دین. ٹھیک ہے، اس سے بڑا. اور ایک ہے بگیسٹ. تو یہ ایڈجیکٹیوز میں ڈگریز ہوتی ہیں، بگ، بگر، بگیسٹ، شارٹ، شارٹر، شارٹیسٹ. ہم نے چیزیں یاد کی تھی، ٹال، ٹالر، ٹالسٹ. یہاں تک کہ ہم نے پکا کر لیا کہ جب ہمارے سامنے آئی گڈ تو ہم نے کہا جی گڈر اور گڈیسٹ. لیکن پھر بتایا گیا ہمیں کہ نہیں، گڈ کی جو ہے وہ بیٹر اور بیسٹ ہوتی ہے. صحیح، وہ پھر آپ کے علم میں بعد میں آیا، لیکن فارمولا آپ کو رٹا دیا گیا. تو ایکچولی کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے عربی زبان میں نا ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اکبر.
کبیر کہتے ہیں بڑے کو, اکبر کمپیریٹو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سپرلیٹو کے لیے بھی. اس لیے آپ اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر, سنتے ہیں نا, تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو گویا اکبر کے معنی کسی سے بڑا بھی ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑا بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں گھر میں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اکبر, اور اصغر جو ہے یہ صغیر سے نکلا ہے. صغیر چھوٹا ہوتا ہے اور اصغر کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوگا. اوکے جی, تو یہ بھی صفات ہوتی ہیں. اوکے اچھا جی, اس کے بعد اب ایک مزے کی صفات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. صفات میں ہم پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا آتا ہے, پھر ریوائز کر لیں. صفات میں ایک تو نارمل صفت جو آپ کا کنسپٹ ہے. صفات میں کلرز, آج میں بھی آپ کو پتا ہوں پہلے, لیکن اگر نہیں پتا تھے تو آپ کو پتا چل گیا کلرز بھی ایڈجیکٹیوز ہی ہوتے ہیں. ڈگریز جو ایڈجیکٹیوز کی ہوتی ہیں وہ بھی صفات میں ہی آ جاتی ہیں. اور صفات میں کیا کیا آتا ہے؟ صفات میں اور یہ آتا ہے, دیکھیں جی مجھے بتائیے, اردو میں کہہ رہا ہوں جی سجدہ کرنا, یہ کیا ہے سجدہ کرنا؟ ماشاءاللہ, یہ کام کا نام ہے. کام کا نام ہے نا سجدہ کرنا. تو جو سجدہ کرنا ہوگا نا, اس کی جو عربی ہوگی نا وہ ہوگی جی سجود. سجدہ کرنے کی عربی ہے سجود. اچھا, یہ جو سجدہ کرنے کا کام کوئی پرفارم کر رہا ہے نا, جو سجدہ کر رہا ہے, جو سجدہ کر رہا ہے, اسے عربی میں کہیں گے ساجد ہے. یہ کیا کہیں گے؟ ساجد. ساجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے کو. ایک کام ہے اس کو پرفارم کر رہا ہے وہ. تو آپ اپنے ساجد دیکھ لیں, ماشاءاللہ فیملی میں آپ کے ساجد ہوں گے. ٹھیک, اچھا, ساجد سجدہ کرنے والا. زید فرض کیا وہ سجدہ کر رہا ہے نا, تو آپ کہتے ہیں یار زید ساجد ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ زید اس وقت پرفارم کر رہا ہے سجدہ. اگر زید بہت زیادہ سجدہ کرے نا, ٹھیک, 50 رنز بنے تو بھی سجدہ کر دیا اس نے, سینچری کی تو بھی سجدہ کر دیا, 150 کیا پھر سجدہ کر دیا, تو اب اسے ساجد نہیں کہیں گے, آپ اسے کہیں گے یار یہ سجاد ہے. کیا ہے یہ؟ سجاد. تو سجاد کے معنی ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. فالو کریں. اچھا, 2 بھائی ہیں زید اور حامد. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. تو جو زیادہ سجدہ کرتا ہے نا دوسرے سے, اسے عربی میں کہتے ہیں اسجد. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسجد. سب میں دیکھیں سجدہ نظر آ رہا ہے نا, لیکن ہمارے نہ ساجد میں سجدہ ہوتا ہے, نہ سجاد میں, نہ اسجد میں. عربی میں آپ کو ہر جگہ سجدہ نظر آئے گا. اوکے جی. اچھا, اب جس کو سجدہ کیا جائے گا, صحیح ہے نا, ہم مسلمان ہیں, ہم نے کسے سجدہ کرنا ہے؟ اللہ کو. تو جس کو سجدہ کیا جاتا ہے نا, عربی میں اسے کہیں گے یہ مسجود ہے. یہ مسجود ہے. تو یہ ساری بھی صفات ہیں. ہمارے ہاں یہ نام ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا. تو صفات میں آپ نے انہیں بھی شامل کرنا ہے, ایسی چیزوں کو. مثلا صفات کو ذرا بس تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر ریوائز کر لیں. صفت ایک سمپل کانسیپٹ ہے عربی کے علاوہ. صفت کسے کہتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں؟ کہ یہ کسی ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے. صحیح ہے. تو آپ نے کہا اچھا جی نیک, برا, بس آپ کی صفات اتنی ہی ہیں. ایک چیز ایڈ ہوئی آپ کے علم میں کہ عربی میں جو کلرز ہیں نا یہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں. اوکے, آپ کی ویکیبلری میں یہ بھی ایڈ ہوا کہ عربی زبان میں جو کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگریز کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا وہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں. اور آپ کے نالج میں یہ بھی اضافہ ہوا کہ ایک کام جو کر رہا ہوتا ہے نا
اس کو اس وقت پرفارم کرنے والا، اس وقت پرفارم کرنے والا، وہ بھی صفت کہلائے گا، جو کہ مثلا سجدہ کرنا ہے تو وہ ساجد بن گیا، جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ مسجود بن گیا، جو بار بار سجدہ کر رہا ہے اسے سجاد، اور جو کسی سے زیادہ کم میں کر رہا ہے تو یہ اسجد بالکل اکبر کی پیٹرن کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یہاں سے ہی میں نے لے کے آیا ہوں نا، تو یہ اسجد آپ یہاں بھی ڈال سکتے ہیں. یہاں بس یہ تین ہی رکھے، ساجد، سجاد اور مسجود. اسجد آپ کا یہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری میں آ جائے گا. اب مجھے بتائیے جی، ایک کام ہے عبادت کرنا، جی سسٹر گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ سب سیٹ ہے؟ تھوڑی تھوڑی سی نا کچھ چیزیں تھوڑی سی اس میں لگ رہی ہوں گی کہ بہت ساری انفارمیشن ایک ساتھ آ رہی ہے، لیکن نا وہ سر ریپیٹ بھی کرتے رہیں گے، ہم بھی ریپیٹ کرتے رہیں گے. پھر وہ جو کوئز کا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا نا، اس کے اوپر بھی سوال جواب کے فارم میں چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی نا، تو پھر جو ہے میموری میں نا وہ مطلب ہو جائیں گی، فٹ ہو جائیں گی. تو نہیں لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بار بار ریپیٹیشن سے نا آپ کو اتنا آسان، ابھی 2-3 دن اور لگیں گے کہ یہ سب چیزیں بالکل بچوں والی لگنے لگیں گی نا. ابھی نہیں ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے نئی چیز پہلی دفعہ میں تھوڑی سی ڈفیکلٹ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا حل یہی ہوتا ہے ریپیٹیشن، ریویژن. صحیح ہے. اچھا، تو آج کا ہمارا ٹائم بس 1 منٹ رہ گیا. تو ایسا کریں گے کہ کل جب اسٹارٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ نا مل کے ریوائز کر لیں گے. صحیح ہے. ساری چیزیں، سارے پوائنٹس مل کے ایک دوسرے سے پوچھ کے، اور جن پارٹیسپینٹ کے کانسیپٹس آلریڈی اچھے ہیں نا، تو پلیز میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دوسروں کو موقع دے کہ دوسرے بھی جواب دے سکیں، کیونکہ آپ کو تو آلریڈی کلیئر ہے نا. تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ جن کو کلیئر نہیں ہے ان کو موقع دیا جائے کہ جب سوال کیا جائے تو وہ جواب دیں، اور بے شک غلط جواب دیں. ٹھیک ہے نا. غلط جواب جب ہم دیتے ہیں نا، اور جب ہماری کوئی اصلاح کرتا ہے تو ہم زندگی بھر نہیں بھولتے. ٹھیک ہے. تو غلط جواب دینے میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، لیکن آگے بڑھ چڑھ کے جواب دیں تاکہ پھر آپ کو خود کلیئر ہو کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر کل ہم کنٹینیو کرتے ہیں 4:30 بجے ہی. ٹھیک ہے جی. چلے. اوکے ایوری بڈی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.